السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب کو مہرین ذیشان چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو جہاں رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ پاک ہمیں اپنا فرما بردار ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے اولاد کی تربیت۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ آپ کی اولاد وہ نہیں سیکھے گی جو آپ انہیں سکھانا چاہتے ہیں، بلکہ وہ سیکھے گی جو آپ خود کرتے ہیں۔ وہ عمل جو آپ خود کرتے ہیں آپ کی اولاد بھی وہی سب کچھ سیکھے گی، چاہے وہ اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو۔ ہم اس پوری زندگی کے بیچ میں جو انٹائر لائف ہم لوگ سپینڈ کرتے ہیں، اس میں ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے گھر چھوڑ جائیں، جائیداد چھوڑ جائیں، مکان، دکان، اس طرح کی چیزیں ہم اپنے بچوں کے نام کر جائیں، تاکہ وہ اپنے آنے والی زندگی میں بہت خوشحال زندگی گزار سکے اور ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ ہمارا کل جو سرمایہ ہے اپنے بچوں کے لیے ہم نے جائیداد کو بنا رکھا ہے، لیکن کیا ہی بہتر ہوتا کہ اگر ہم اپنی اولاد کو جائیداد کے بدلے میں، یا اگر جائیداد ہی دینی تھی تو اس کے دوسرے لفظوں میں اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کر دیتے، تو کیا انہیں ان چیزوں کے اوپر جھگڑا کرنے کی یا ان چیزوں کی دنیا میں کوئی خواہش باقی رہ جاتی تھی؟ جیسے کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ عورت کو بچہ عنایت فرما کر گویا ایک سادہ کاغذ یا صاف تختی اس کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے، اور پھر فرماتا ہے کہ جو کچھ اس پر لکھنا چاہو لکھ دو، اور جو کچھ ماں اس پر لکھ دیتی ہے وہ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ وہ چاہ کر بھی دوبارہ اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ماں کی گود بچے کی تربیت گاہ ہے، لیکن ماں کے پیٹ کو بچے کی اولین تربیت گاہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ ماہرین کی رائے میں اگر عورت پاکیزہ خیالات اور ذہن کی مالک ہے تو بچہ بھی پاکیزہ ذہن کا مالک ہوگا، اور اگر ماں خیالات منتشر پر اگر غلط اثرات ہوں تو بچہ بھی ویسا ہی انہی صفات کا حامل ہوگا۔ جو والد کرتا ہوگا، جو ماں باپ اپنی زندگی میں کرتے ہوں گے، بالکل بچہ ویسا ہی ہوگا، کیونکہ جو آپ اس کے کورے کاغذ پہ، جو آپ اس کی زندگی میں، اس کے نقش و دماغ میں جو آپ لکھتے چلے جائیں گے، بچہ ویسا ہی کرتا جائے گا۔ اگر آپ اپنا سارا ٹائم اپنے دوستوں یاروں میں، اپنے فیس بک میں اور باہر لیٹ نائٹس گھر آنے میں یا پیسہ کمانے میں لگا دیں گے، تو بچوں کی تربیت پھر کون کرے گا؟ کیونکہ اکیلی ماں تربیت بچوں کی نہیں کر سکتی، اور نہ ہی اکیلا باپ بچوں کی تربیت کر سکتا ہے۔ خواہ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی بیٹی کو جو ہے وہ ایک جہیز میں جو ہے وہ گھر دینا چاہتے ہیں، گاڑی دینا چاہتے ہیں، اے سی دینا چاہتے ہیں، اتنا جہیز دینا چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی سسرال والوں کے سامنے بہت زیادہ اسٹرانگ رہے، سر اٹھا کر رہے۔ کتنا ہی اچھا ہوتا اگر آپ اپنی بیٹی کو جہیز کے طور کے اوپر، اس کی تربیت کے طور کے اوپر اسے حیا دیتے، اس کے اندر پاکیزگی دیتے، اسے صبر و استقامت سکھاتے، اسے فرما برداری سکھاتے۔ اگر آپ اس کے بیچ میں یہ 4 گن ڈال دیتے تو کیا وہ اپنی خدمتوں سے، اپنی ان ساری چیزوں سے اپنے شوہر کا گھر آباد نہیں کر سکتی تھی؟ کیا وہ اپنی نسل کو بہترین نہیں چلا سکتی تھی؟ اگر ایک عورت کے بیچ میں حیا ہی نہیں ہوگی، اگر ایک باپ اپنی بیٹی کو تحفے میں حیا نہیں دے گا، اگر ایک باپ اپنی بیٹی کو تحفے میں صبر و استقامت نہیں دے گا، فرما برداری کی تلقین نہیں دے گا، تو چاہے وہ اسے لاکھوں کا جہیز ہی کیوں نہ دے دے، اس کا گھر پھر بھی تباہ و بربادی کے دوراہے پر ہمیشہ کھڑا رہے گا۔ لیکن اگر وہ اپنی بیٹی کو جہیز میں خواہ ایک سر کی چادر دے اور ایک قرآن دے، اور اپنے سکھائے ہوئے یہ چند ہنر دے دے، تو وہ اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکتی ہے، اس کی 2 سوکھی روٹی لا کے دینے کے اوپر بھی صبر کر سکتی ہے، اپنے اللہ سے مانگ سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ چلیں اپنے بیٹے کی جانب، اور اگر آپ اپنے بیٹے کو بھی اسی طرح یہ 4 چیزیں دیں کہ وہ بھی جب غیر عورتوں کی طرف دیکھے تو اپنی نظروں کو جھکا لے، اور عورتوں کے معاملے میں اگر اس کے دل میں آپ عزت جگا دیں کہ عزت کتنی بڑی چیز ہے، کہ اگر وہ عورت کے معاملے میں اپنی بیوی کو عزت ادا کرے گا
اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو اگر عزت عطا کرے گا تو اللہ پاک بھی اس کے درجات کو بہت زیادہ بلند کر دے گا، اللہ اس کی رزق کو کشادہ کر دے گا۔ ساری زندگی والدین جو ہے وہ پیسہ جوڑنے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن زیادہ پیسہ خرچ کرنے سے کیا یہ ہوتا ہے کہ بچے آپ کو کیا زیادہ دیر تک یاد رکھتے ہیں؟ قیامت کے روز آپ کا یہ پیسہ کسی کام نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ کی اولاد نے آپ کے سکھائے ہوئے طور طریقوں کے اوپر زندگی میں کوئی نیک عمل کیا تو ضرور، بالکل ضرور وہ نیک عمل آپ کے کام آئے گا، اور قبر میں جو ہے اس کا آپ کو اجر دیا جائے گا، اس کا آپ کو انعام دیا جائے گا۔ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کیجیے تاکہ آپ کے بچے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے ایصال ثواب کر سکیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اچھا ادب سکھانے سے بڑھ کر کوئی عطیہ نہیں دیا۔ آپ اپنے بچوں کو بہت بڑی بڑی لیول کی یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ اپنے بچوں کو باہر کے ملک بھیجتے ہیں، انہیں بہت کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن کامیاب ترین انسان کون ہے؟ کامیاب ترین انسان وہی ہے جس کا اپنے اللہ سے اسٹرانگ کنیکشن ہے، جس کا قرآن سے، جس کا نماز سے، جس کا حقوق العباد سے، جس کا اللہ تعالیٰ کے ہر پہلو سے اسٹرانگ کنیکشن ہے، وہ کامیاب ترین انسان ہے۔ اگر اس کے پاس دولت نہیں بھی ہے تو وہ اس خزانے کا مالک ہے جو اس دنیا کا امیر ترین انسان بھی نہیں ہے۔ اس کے درجات اتنے بلند ہیں جتنے کسی بادشاہ کے بھی نہیں ہیں۔ آپ کے نیک عمل یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنا قد کتنا اونچا کرتے ہیں۔ جتنا بھی وقت آپ کی زندگی سے جا رہا ہے یہ ایک ریت کی مٹھی کی طرح ہے اور یہ پھسلتا چلا جا رہا ہے، چاہے آپ کا وقت ہو چاہے میرا وقت ہو۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اسے کس طرح سے ضائع کرتے ہیں۔ میں یہی ریکویسٹ کروں گی پیرنٹس سے کہ جب ان کے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، جب انہیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو چاہے کم پیسہ کما لے، گاڑی نہ دیں، سائیکل کی سواری کرا لیں، پیدل چلا لیں، لیکن اپنی اولاد کو وہ سونا چاندی دے کر جائیں جو ان کے سینوں میں اتر جائے۔ اور ہمارا سونا اور ہمارا ہیرا جو ہے وہ قرآن ہے، اگر وہ ہمارے سینوں میں اتر جائے گا تو پھر اس دنیا کی محبت ہمارے دل میں باقی نہیں رہے گی۔ اور یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے والدین کے لیے، تب تک قیامت تک والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اگر اولاد جتنا قرآن کا لفظ کو پڑھے گی، دہرائے گی، اچھے عمل کرے گی، اچھے کام کرے گی، بیٹی جتنی باپردہ ہو کر باہر جائے گی اتنے ہی والد کو عزت ملے گی، اتنے ہی لوگ احترام سے دیکھیں گے۔ اور اگر والد اپنی بیٹی کے ساتھ بے حیائی کے طور اور طریقوں سے چلے گا اور بیٹی ننگے سر جائے گی تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا صرف ایک لمحے میں آپ کو دیکھ کر جج کرنے کا نام ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے قول و فعل کے اوپر نظر رکھیں گے، انہیں دیکھیں گے، اور ان کے جہاں بھی ان کو آپ کی ضرورت ہے آپ ان کے کام آئیں گے، پیسوں سے نہیں، محبت سے اور عمل سے۔ آپ سب سے پہلے خود کو بدلیں گے، پھر اپنی اولاد کو بدلیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ویڈیو کو شیئر، لائک، سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔